پوچھو وہ جواب دیتے ہیں میری 5-6 بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، سلیقہ مند ہیں، لیکن اس کے رشتے نہیں آتے۔ میرے جوان بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، صحت مند ہیں، لیکن ان کی نوکریاں نہیں لگتی۔ میری ٹوڈو کرہو الہا واحدا احدا فردا صمدا۔ ایکو ذرا کم کرو۔ واشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، خطبہ، طلباء، دریا خان کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم 12 فروری بروز اتوار آپ کے شہر میں سیرت کانفرنس کے عنوان سے جمع ہیں۔
آپ کے شہر میں میری یہ پہلی حاضری ہے. آپ کے مرکز کو، آپ کی مسجد کو، آپ کے ادارے کو اور اس میں موجود آپ کی رونق کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا. الحمدللہ. اور دل سے دعا ہے جن لوگوں نے یہ مرکز بنایا، قائم کیا، محض اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اب تک اسے آباد رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو آباد کرے. اور آپ سب جس طرح آج اپنے وجود سے آپ نے اللہ کے گھر کو بھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے گھروں کو، دفتروں کو، دکانوں کو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی برکتوں سے بھر دے. مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے اس کے کیا تقاضے، کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے اور ہم سب کو اس کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری گزارش ایک اور بھی ہے. کبھی خطیب مجھ جیسا بوڑھا ہو تو اسے آخر میں نہیں لگانا چاہیے، اور اگر آخر میں لگاؤ گی تو 2 گھنٹے پہلے لا کر نہیں بٹھانا چاہیے. میں ایسے سمجھ رہا ہوں کہ میں 7 بجے سے تقریر ہی کرنا، اور ابھی تک تقریر میری 4 ہے. اور ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو، میں بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام ایک مولوی کا دوسرے مولوی کی تقریر سننا ہے. یہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام. ایک ڈرائیور جو گاڑی چلانا جانتا ہو نا، آپ اسے برابر میں بٹھا دیں، وہ آپ کو کبھی بھی گاڑی چلانے نہیں دے. ارے آگے دیکھ ٹرک کا ہے، ارے ادھر دیکھ، میں بھی ڈرائیور ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. لیکن وہ اس کو ایسا وہم لگ جائے گا، پھر تقریر ایسی جو اس زبان میں ہو جسے میں نہ سمجھتا ہوں. اس سے مشکل تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا. باہر یہ محبت کی بات بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے ماقبل علماء کرام کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. جن لوگوں کو سمجھ آئی اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق دے، جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ نے بھی جو دنیا بنائی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے. بغیر مقصد کے ایک معمولی سا شخص بھی کوئی کام نہیں کرتا. ایک یہ کہ خالق کائنات، کائنات کا بادشاہ بغیر مقصد کے کوئی کام کرے، ایسا نہیں. جب اللہ نے یہ دنیا مقصد کے لیے بنائی ہے تو پھر اس مقصد کا تقاضا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں. ہم اس مقصد کو پورا کریں. لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا فلاں کے لیے بنائی گئی، فلاں کے لیے بنائی گئی. اگر فلاں نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی، رسول نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، علی اور مرتضیٰ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. لیکن انسان کبھی بھی عقل کو استعمال کرے کہ وہ ہستیاں دنیا سے گئے ہوئے ان کو 1400 سال بیت گئے. اگر دنیا ان کے لیے تھی تو اب تک کیوں آباد؟ سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے. اگر نہیں اٹھتا تو اٹھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ ان کے وجود، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی
دنیا ہزاروں سال پہلے سے آباد ہے. چلو اس کا ایک جواز لوگ یہ پیدا کر لیتے ہیں کہ قاری صاحب آپ بھی کسی جلسے میں جاتے ہو تو آپ کے جانے سے پہلے سٹیج لگا ہوتا ہے نا, اسپیکر بھی پہلے لگا ہوتا ہے, کرسیاں بھی پہلے لگی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ بھی پہلے سے آئے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جس کے لیے دنیا بنائی گئی وہ تو بعد میں آیا, لیکن اس کے لیے پہلے سجائی تو گیا نا دنیا, مان لیا. لیکن جب میں چلا جاؤں گا, مولوی صاحب بھی چلے جائیں گے, سارے علماء چلے جائیں گے, یہ اسٹیج, یہ بتیاں, یہ کیمرے, یہ اسپیکر, یہ پھر بھی لگے رہیں گے یا آپ ہٹا لیں گے؟ ہٹا. تو 1400 سال بیت گئے, اللہ نے پھر بھی وہ سجاوٹ نہیں ہٹائی. وہ دنیا پھر سے اسی طرح آباد جس طرح پہلے تھی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بنانے کا مقصد کسی شخصیت کو خوش کرنا نہیں تھا, اللہ کا مقصد ہی کچھ اور. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا, انسانوں کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا. جب بھی وہ بندگی کریں, رکوع کریں, سجدے کریں, رب العالمین کے حضور کریں, دعا مانگے تو ہاتھ اٹھی کے آگے اٹھائیں, جھولی پھیلائیں تو اسی کے آگے پھیلائیں, مانگے تو اسی سے مانگے. آج دنیا میں لوگ گلے کرتے ہیں, میاں ہم اتنے گناہگار ہیں, رب العالمین ہماری سنتا نہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے کیوں گلے کرتا ہے؟ میں نے کب کہا کہ تو دنیا میں نیکیاں لے کر میرے دروازے پر آئے گا تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. تو کچھ نہ لے کر آ, کچھ نہ لے کر آ, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی, زمین سے لے کر آسمان تک پوری کی پوری فضا کو گناہوں سے بھر کر میرے دروازے پر آ. وَبِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ, مجھے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, تیرے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تیرا استقبال کروں گا. میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح, اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح, ندامت کے دعا شبہ تو صحیح, اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح, طلب کا دامن پھیلا تو صحیح, اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح, میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح. اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھے پکارا کرو, راتوں کو پکارو, دن کو پکارو, رات کے سناٹے میں پکارو, صبح کے سویرے میں پکارو, رات کے اندھیرے میں پکارو, دن کے اجالے میں پکارو. استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. میں نے تو تمہاری دعائیں سننے کے لیے اپنی مصروفیت کے کوئی اوقات نہیں رکھے, نہ میں کھانا کھاتا ہوں, نہ میں پانی پیتا ہوں, نہ میں سوتا ہوں. باقی جہاں جاؤ گے بولا جائے گا حضرت صاحب سو رہے ہیں, ابھی آرام کا ٹائم ہے. پھر آئیں گے حضرت صاحب کھانا کھا رہے ہیں, ابھی مصروف. آپ پھر آئیں گے جی حضرت صاحب باہر واک پہ گئے ہوئے ہیں, مصروف. لیکن اللہ رب العالمین نے وہ ساری کی ساری ضرورتوں سے خود کو پاک رکھا, صرف آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے. کوئی عذر رب العالمین کے سامنے آپ کا نہیں چل سکتا. فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم, اللہ رب العالمین کی ذات سونا تو دور کی بات, اس کو اونگ بھی نہیں آتی. جیسے آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ہچکولا کھاتے ہیں, برابر والے کلے سے
सर टकराते हैं, फिर बराबर वाला बोलता है भाई जरा सीधा हो के बैठ, मेरे ऊपर क्यों बोझ डालते हो। रब्बुल आलमीन को ऊँग भी नहीं आती, वहुवा युतइमु वला युतअम, सारी कायनात को नेमतें खिलाता है पिलाता है, लेकिन रब्बुल आलमीन खुद खाने से पाक है। सारी कायनात को लिबास फाखरा पहनाता है मगर खुद पहनने से पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा ये है, जिसका खाते हो, जिसका दिया पीते हो, जिसका दिया पहनते हो, जब शुक्राने का वक्त आए तो तुम्हारी जबीने नियाज भी उसी के दर पे झुकनी चाहिए। ये नमक हलाली का रास्ता है। बाकी जहां जाओगे, रब का रिज़्क खाने के बाद जहां भी जाओगे, सच्ची बात है लूटे जाओगे। ये नमक हरामी कहलाएगा, खाओ किसी का और गाओ किसी का। नमक हलाली का रास्ता सिर्फ एक है कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, एक ही रास्ता है नमक हलाली का, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दाता और दस्तगीर नहीं होना चाहिए। अरे ये तो बच्ची भी बर्दाश्त नहीं करती, बच्ची भी बर्दाश्त नहीं करती कि जिस मुर्गी को मैं दाना डालती हूँ वो मुर्गी अंडा पड़ोसियों के घर में दे आए। एक मौलवी साहब जा रहे थे, रास्ते में एक बच्ची मुर्गी को थप्पड़े मार, मौलवी साहब ने कहा बेटा तो इतनी बेजुबान मुर्गी को क्यों मारती। उसने कहा मौलवी साहब आपको क्या पता, ये इतनी थी, मेरे अब्बा 10 रुपए का लाए थे जब ये चूजा था, मैंने इसको पाला, दाना डाला, इसका दरबा बनाया, गर्मी सर्दी से बचाया, कुत्ते बिल्ले से बचाया, सिर्फ इसलिए कि जब बड़ी होगी अंडा देगी। अब बड़ी तो हो गई है, अंडा तो देती है, लेकिन जब इसे अंडा जोर करता है ये पड़ोसन के घर में दे आती है। तो बच्ची भी बर्दाश्त नहीं करती कि जिस मुर्गी को चंद दिन मैंने डाला है, दाना डाला है, वो अंडा पड़ोसियों के घर में दे आए। जिस रब ने माँ के पेट से लेकर आपका पूरा बचपन, फिर आपका लड़कपन, फिर आपकी जवानी, फिर आपका बुढ़ापा, सारी जिंदगी की जरूरियात जिस रब ने पूरी की है, उसको गैरत नहीं आती कि मेरा रब, जब अब मेरा बंदा जब बड़ा हो गया है, शुक्राने का वक्त आया है, तो गैर की चौखट पे जाके माथा टेकता है। अल्लाह को गैरत है, और अल्लाह इतना गैरत वाला है, यकीन मानो इतना गैरत वाला, वो मुसलमानों का रब इतना गैरत वाला है। अल्लाह के रसूल को आपको बताया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो साद है ना, ये फला जगह बैठा हुआ अपने दोस्तों में, सहाबा में बैठा बातें कर रहा था, और बात करते करते उसने एक बात की कि लौ रअयतु रजुलन मा'a इम्राअतिन लअद्रिबुहु बिस्सैफ, अगर मैं अपनी घरवाली के साथ किसी आदमी को देख लूं तो फिर मेरी तलवार ही उठेगी, तलवार ही फैसला करेगी, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। गोया उसने जाकर के ये कहा कि देखो साद ऐसी बातें करता है जैसे हम कहते हैं ना मियाँ फुला कानून को हाथ में ले रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है। नबी करीम ने बजाय नाराज होने के शिकायत करने वाले को भी और बाकी सहाबा को भी मुखातब करके फरमाया उन्जुरू इला गैरत साद, अरे देखो मेरे साथ की गैरत कैसी है, मेरे साथ की गैरत कैसी है। फिर फरमाया, मैं अपनी जात के बारे में फरमाया मैं अगयर मिन गैरत साद, मैं साद की गैरत से भी ज्यादा गैरत वाला। फिर फरमाया वल्लाहु अगयर मिन्नी, और अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला। वो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को गैरत आती है जब बंदा उसका रिज़्क खाकर शुक्रिया के लिए बाधा कहीं और टेकता, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं। अब आपका बच्चा, छोटा बच्चा, जिसे स्कूल में किताबें आप देते हैं, बस्ता आप देते हैं, लंच के लिए या चीज लेने के लिए जेब में कोई 5-10 रुपए भी आप डाल के देते हैं। आप कहीं काम काज से आए और वो सड़क के किनारे खड़ा हो और जो बंदा वहां से गुजर रहा हो उसको बोल रहा हो चाचा 1 रुपया दे दे,
چچا 1 روپیہ دے دے، چچا 1 روپیہ دے دے، اور آپ بھی اس کو دیکھ لیں تو ایمانداری سے بتائیں آپ کیا پکڑ کے بوسہ لیں گے، چومیں گے، سینے سے لگائیں گے میرا بیٹا کتنا ابھی سے کمانا شروع کر دیا اسے، یا آپ کہیں گے کہ اس نے تو میری ناک کٹوا دی، پورے علاقے میں اس نے میری ناک کٹوا دی، لوگ کیا بولیں گے، اس کو باپ کچھ نہیں دیتا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے پر لگا رکھا۔ ظاہر بات ہے اگر آپ میں غیرت ہے تو آپ یہی بولیں گے اس نے میری ناک کٹوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، کیا ایسی ضرورت ہے جو وہ ہماری پوری نہیں کر رہا، کون سی ضرورت؟ ابھی ہم ماں کے بطن سے باہر بھی نہیں آئے تھے، وہاں اس نے ضرورتیں، ہم کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، ہمارے دانت نہیں تھے، منہ نہیں چلا سکتے تھے، اللہ نے ناک کے راستے بنی بنائی صاف شدہ خون کی شکل میں وہ غذا آپ کو مہیا کر، ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کو غذا بنا کر اللہ رب العالمین صاف ستھرا خون آپ کے جسم میں چلا رہا ہے، آپ کا دل بھی دھڑک رہا ہے، آپ کا سارا وجود کام کر رہا ہے۔ پھر آپ دنیا میں باہر آ گئے، جیسے باہر آئے نرس نے وہ راستہ ناف کا خوراک کا وہ کاٹ دیا، آپ نے کہا یا اللہ میرا تو راستہ ہی وہ خوراک لینے والا کٹ گیا، ابھی دانت بھی نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجیے جب تک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں سے دودھ نہیں آتا، بچہ جیسے باہر آتا ہے اللہ دودھ جاری کر دیتا، اور 1 نہیں 2 میرے بندے تو صرف میرا بندہ بن، تیری خوراک کی ذمہ داری میری ہے۔ پھر وہ دودھ پینا شروع کر دیتا، بڑھنے لگتا ہے، 2 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں دندیاں نکل آئیں، چھوٹے چھوٹے دانت اس کے نکل آتے ہیں، پھر وہ کبھی کبھی ماں کو کاٹتا بھی دانتوں سے، اور ماں پھر چھڑانے کے لیے تھپڑ بھی مارتی ہے، پھر وہ زبان حال سے کہتا ہے یا اللہ اب تو میری مہربان ماں بھی ظالم ہوتی جا رہی ہے، اب میرے لیے کوئی اور خوراک کا بندوبست ہے۔ پھر اللہ نے یہ پوری کی پوری زمین آپ کے لیے اسے دسترخوان بنا دیتا ہے، پوری زمین، یہاں آپ کے کنو اگیں گے، کیلے اگیں گے، گنے اگیں گے، سیب اگیں گے، امرود اگیں گے، انار اگیں گے، انگور اگیں گے، دنیا کی ہر نعمت اللہ رب العالمین پوری زمین دسترخوان بنا دی، اور آپ کو اس دسترخوان پہ چھوڑ دیا میرے بندے جہاں سے تیرا جی چاہے کھانے کا۔ اور پھر بھی ہم اتنے ناشکرے ہو گئے، اتنے ناشکرے ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھانے کے بعد ہم اس کا شکر نہیں بجاتا۔ فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، دنیا میں چلنے والا بھیگنے والا کوئی چوپایا بھی ہے تو اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے تمام کی روزیوں کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ میرے بندے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 22 گھنٹے 23 گھنٹے تو روزی تلاش کرتا ہے، 10-12 منٹ رزاق کو بھی تلاش کر لیا کر، 10-12 منٹ کے لیے روزی دینے والے کو بھی تلاش کر، یہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے، ہم تمہیں دیں گے جب دنیا میں بھیجا ہے، ہم تمہیں دنیا میں جب بھیجیں گے تم پوری کی پوری کائنات میں میرے مہمان بن جاؤ گے، میں تمہارا میزبان بن جاؤں گا۔ اللہ نے دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے عین مطابق دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی بھی انسانیت جتنی بھی بنی آدم دنیا میں آنی تھی ان کو پشت سے نکالنے کے بعد رب العالمین نے ایک سوال کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
النبيين لما وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ارے وہ وقت، وہ لمحہ، وہ پل یاد کرو جب اللہ نے بنی آدم کو نکالنے کے بعد پشتوں سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، مجھے بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہیں اپنا مہمان بنا کر دنیا میں چھوڑ دوں گا، زمین کو فرش بنا دوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا، تمہاری ہر ضرورت دنیا میں پوری کروں گا، مجھے بتاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہارا معبود ہوں کہ نہیں؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، مجھے بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ارے دریا متلاطم، سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ ارے ساری دنیا میں ہر ضرورت تمہاری میں پوری کروں گا، ندیاں بھی بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، کوئی نعمت بھی ایسی نہیں جو تم مانگو گے میں تمہیں نہ دوں، ہر نعمت تم پر نشاور کر دوں گا، گویا پوری دنیا کو تمہارے لیے بنا دوں گا، صرف تمہیں میں اپنے لیے دنیا میں بناؤں گا، تو صرف مجھے سجدے کرے گا، بانٹے گا تو میرے نام پر، مانگے گا تو مجھ سے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ فیصلہ منظور ہے کہ نہیں؟ ان میں عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں، ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے بھی موجود ہیں، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے بھی موجود ہیں، یا باب الحق، بیڑا حق کا نعرہ لگانے والے بھی موجود ہیں، لیکن سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، ہم دنیا میں جا کر کے بھی تجھے مانیں گے۔ آج دنیا میں دیکھیے کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، سادہ عبدالقادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دی گلیاں کافی نے، سانو ہور جدت دی لوڑ نہیں۔ کتنے بدبخت ہیں جو عبدالقادر کو قادر مانتے ہیں، بغداد کی گلیوں کو جنت سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ اللہ قیامت والے دن کہے گا جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس وقت نہ بغداد ہوگا نہ بغداد کی گلیاں ہوں گی۔ بھول جاؤ اس بات کو کہ حضرت جی اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، ہم جائیں گے اللہ رب العالمین کو حضرت جی اشارہ کر دیں گے کہ میرا مرید ہے جانے دو، فرشتے کہیں گے چلو ڈبل ہے جانے دو۔ اللہ کے حبیب نے اپنے لفظ جگر فاطمہ سے فرمایا فاطمہ دنیا میں سلینی ما شئت من مالی، دنیا میں جو مجھ سے مانگے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، روز آخرت میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ جواب نہ کا لال بھی اپنی لفظ جگر سے کہے اے ملی میری لفظ جگر عمل کرنا، میرا بیٹی ہونا، میرے سے تیرا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہونا قیامت والے دن تیری نجات کا باعث نہیں بنے گا، عمل کرنا۔ پیر فقیر کی وہاں دال کیا کرے گی؟ اور یار لوگوں نے ایسی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں
کہ جی پیر عبد القادر جیلانی کے ایک دھوبی تھے، کپڑے دھوتے جنت میں. یہ ٹی وی پر بھی بڑی یہ باتیں ہوئی، بحثیں ہوئی. کپڑے دھوتے فرشتے آ پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کہنے کہ میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی. انہوں نے کہا بات ہی تو تیرا دین کیا ہے؟ پیر صاحب کا دھوبی. انہوں نے کہا من نبی ہو، تیرا نبی کون ہے؟ کہا بھی بولا تو ہے پیر صاحب کا دھوبی. فرشتے بولے پریشان ہو گئے، اللہ سے جا کر کے کہا کہ یہ کوئی عجیب بندہ ہے، ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ہمارے نیک بندے کے کپڑے ہی دھوتا جایا، چلو اس کو بخش جنت دے. اب یہ بات کر کے حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ تو پیر صاحب کے کپڑے دھوتا تھا، وہ تو بخشا گیا. ہم جو اتنے بڑے مرید ہیں، ہر مہینے ان کے نام کی 11ویں بھی دیتے ہیں، ہر مہینے ان کے نام کی 11ویں بھی دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ نہیں بخشے گا؟ جب کپڑے دھونے والے کو بخش دیا، ہمیں نہیں بخشے گا؟ میں نے کہا یہ بات الگ ہے، ہمیں بخشے گا یا نہیں بخشے گا. سوال یہ ہے بھرے مجمع میں جب یہ بات کہی گئی کہ چلو مجمع میں اتنے سارے مجمع میں کوئی 10 لوگ 5 لوگ 2 لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہوں گے، کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہوں گے. کسی ایک بندے نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت صاحب یہ جو قبر کے اندر کی ریکارڈنگ ہے، فرشتوں نے یہ کہا، مردے نے یہ جواب دیا، پھر اللہ نے کہا اسے بخش دو، یہ قبر کے اندر کی ریکارڈنگ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کوئی اتنا پوچھنے کا حق جو رکھتا ہے نا؟ اتنی بات بھی کوئی بندہ پوچھے تو حق سمجھ آ جائے، سچ سمجھ آ جائے، جھوٹ سمجھ آ جائے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. قبر کی ریکارڈنگ کو کون جانتا ہے؟ وہ برزخ کا معاملہ ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہی نہیں. تیرے ٹیپ ریکارڈر، تیرے ریڈیو، تیرے موبائل، یہ سب دنیا کی ہے. برزخ کی کوئی آواز یہ موبائل ریکارڈ ہی نہیں کر سکتا. تیرے پاس کہاں سے ہے یہ ریکارڈنگ؟ کس نے خبر دی؟ آج دنیا میں سچی بات ہے، آپ دیکھیں نئی کرولا، BMW گاڑیاں لیں گے، 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی لیں گے اور آگے بچے کی چھوٹی جوتی لٹکا دیں، بچے کی چھوٹی جوتی لٹکا، پیچھے پرانا کالا کپڑا وہ لٹکا دیں. پوچھو کہ یہ کیوں لٹکا ہے؟ یار اتنی مہنگی گاڑی ہے، کہیں نظر نہ لگ جائے. نظر بد سے بچانے کے لیے وہ بچے کی جوتی لٹکائی گئی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی وہ زیادہ قیمتی ہے یا اس میں جس دلہا دلہن کی بارات جا رہی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ کون زیادہ قیمتی ہے؟ گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا اس میں بیٹھ کر دلہا دلہن کی جو بارات جا رہی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ بارات جدا ہے. تو میرا خیال ہے ایک آدھ جوتی دلہن اور ایک آدھ جوتی دلہا کے گلے میں بھی، چونکہ دلہن نے بھی میک اپ کیا ہوتا ہے، نظر لگنے کے زیادہ چانس ہیں، اور دلہا نے بھی کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل تو دونوں کا بھی میک اپ ہوتا ہے، ان کے بھی بیوٹی پارلر ہے، وہ بھی سج دھج کے آتے ہیں. تو ایک آدھ جوتی ان کے بھی گلے میں ہو، اس طرح گھر کی پرانی جوتیاں بھی کام آ جائیں گی اور دلہا دلہن بھی بچ جائیں گے اور باراتی بھی سارے بچ جائیں گے. یہ کام کر کے دیکھو. پھر اگر جوتیاں بچاتی ہیں تو مجھے بتاؤ کون سا ڈرائیور ایسا ہے جو جوتے اتار کے گاڑی چلاتا ہے؟ کوئی ڈرائیور گاڑی جوتا اتار کے گاڑی چلاتا ہے؟ ہر ڈرائیور جوتا پہنتا ہے. وہ بچے کی تو اتنی سی جوتی ہے، ڈرائیور کا جوتا 10 نمبر کا جوتا ہوتا ہے، وہ پہن کے گاڑی چلاتا ہے. اگر اس نے بچانا ہوتا تو بڑا جوتا زیادہ بچائے گا نسبتاً چھوٹے جوتے کے. اب یہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ اور کیا ذہن بن گیا.
मकान नया लेंगे, छत के ऊपर काली हंडिया उल्टी करके रखी। कोई पूछे कि ऐसा क्यों किया, ताकि नजर ना लगे मैंने बिल्डिंग बड़ी ऊंची बनाई है, ऊपर काली हंडिया रखी। दरवाजा बनाएंगे, दरवाजे की चौखट में घोड़े के नीचे जो लोहे की नाल उतरती है वो चौखट में लगाएंगे। अरे ला इलाहा भी पढ़ते हो, घोड़े की नाले भी चौखट में लगाते हो, ला इलाहा भी पढ़ते हो, अपने मकानों के ऊपर हंडियां भी उल्टी करके रखते हो, ला इलाहा भी पढ़ते हो, गाड़ियों के आगे पीछे बच्चों की झूठियां लटकाते हो। तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा कहा गया। मेरे भाइयों, ये सिर्फ दूसरों की बात नहीं, ये कमजोरियां अपनों में भी पैदा हो चुकी हैं। अपनों में भी ये कमजोरियां पैदा हो गई। आज कितने लोग ऐसे हैं मुझे बताइए, आप उनसे पूछो, वो जवाब देते हैं मेरी 5-6 बेटियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, सलीकामंद हैं, लेकिन उसके रिश्ते नहीं आते। मेरे जवान बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं लगती। मेरी 2 डोर कॉर्नर की दुकान है, बड़ी मार्केट के अंदर दुकान है, लेकिन ग्राहक नहीं आते। मैंने मौलवी साहब से हिसाब कराया, मौलवी साहब ने हिसाब करके बताया तेरे ऊपर बंदिश, तेरे ऊपर बंदिश है। ये बंदिश का लफ्ज कभी सुना आपने? सुना है ना? बंदिश है। इस बंदिश का क्या मानी है, कभी गौर किया? ये आज सारी आपकी तौहीद खोल के सामने आएगी। ये जो रफुल यदैन पे इतराज छोड़ा, आपकी सारी तौहीद आप खोल के सामने आएगी। इस बंदिश का क्या मतलब? अल्लाह तो आपकी बेटियों के रिश्ते कराना चाहता है, किसी मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा के ना रुकावट डाल दी, रुकावट डाल। अल्लाह आपके बेटों की नौकरी तो लगवाना चाहता है, लेकिन किसी मौलवी ने पढ़ा के धागे मागे ये करके उसने बंदिश करवा दी, यानी उसने रुकावट डाल दी। अल्लाह आपकी दुकान पर ग्राहक भेजना चाहता है और किसी ने कुछ पढ़ा के उसमें रुकावट डाल दी। अब मेरा आपसे सवाल है, जिसने रुकावट डाली, अल्लाह को भेजना चाहता था ग्राहक, मौलवी ने रुकावट डाल दी और रुकावट डाल गई, जीता कौन? मौलवी। जज़ाकल्लाह। और किधर गया आपका वो ईमान, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। ये सिर्फ कहने के लिए आपका अकीदा वो किधर गया? अल्लाह बेटियों के रिश्ते कराना चाहता था, मौलवी ने रुकवा दिए, तो जीता कौन? मौलवी। अब आपका कहीं मस्जिद का प्लाट हो और उस इलाके के दूसरे मसलक वाले ये करें कि हम ये मस्जिद नहीं बनने देंगे, केस अदालत में चला जाए, आप कहें बनाएंगे, वो कहें नहीं बनने देंगे, और केस अदालत में चला गया, अदालत से वो स्टे ले आए और आपका काम रुक गया। कौन जीता, मस्जिद बनाने वाले या नाम बनवाने वाले? सीधी सादी बात। अब आप देखिए अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, फरमाया अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनअत। आए अल्लाह, दुनिया में तू जिसे देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और अगर तू ना देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती। अल्लाह के रसूल का ये अकीदा है। आप भी अल्लाह के रसूल के मानने वाले हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुकना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह के नाम पर बांटना सीखो, अपनी हर जरूरत रब्बुल आलमीन के सामने पेश करो। कलमे का दूसरा हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बंदा सवाल करता है, अल्लाह मैं तेरे आगे झुकना चाहता हूँ, लेकिन झुकने का तरीका मालूम नहीं, सजदा करना चाहता हूँ, सजदे का तरीका मुझे मालूम नहीं, नमाज पढ़ना चाहता हूँ, नमाज का तरीका मुझे मालूम नहीं, हज करना चाहता हूँ, हज का तरीका मुझे मालूम नहीं।
सारे तरीके सीखने के लिए मैं क्या करूं? तेरे कुरान में इजमाली तौर पर छोटे छोटे अहकामात मौजूद है। नमाज पढ़ो, अहकाम पूरे के पूरे, किस टाइम किस वक्त कौन सी नमाज होती है, जोहर में कितनी रखते हैं, असर में कितनी, मगरिब में कितनी, कुरान हमें नहीं बताता। क़याम में क्या पढ़ें, रुकू में क्या पढ़ें, कादे में क्या पढ़ें, कुरान हमें नहीं बताता। किन चीजों से नमाज होती है, किन शराइत के साथ नमाज नहीं होती, कुरान हमें नहीं बताता। रुख तुम्हारा होना चाहिए किबले की तरफ, लेकिन उसकी दीगर शराइत क्या है, कुरान हमें नहीं बताता। वुजू भी करो तो कुरान कहता है चेहरे से शुरू करो। इज़ा कुंतुम इला सलाती फगसिलू वुजूहकुम, जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो सबसे पहले चेहरा धो, सबसे पहले चेहरा धो, फिर कोहनियों समेत हाथ धो, फिर सर का मसा करो, फिर पांव धो। चार चीजें कुरान बताता है, लेकिन रब्बुल आलमीन के पैगंबर फरमाते हैं नहीं नहीं, पहले हाथ धो, फिर कुली करो, फिर नाक में पानी चढ़ाओ, फिर चेहरा धो। कुरान कहता है चेहरे का चौथा, अल्लाह का हबीब कहता है चेहरे का चौथा नंबर है, कुरान कहता है चेहरे का पहला नंबर है। अरे कुरान को भी सीखोगे तो मोहम्मद अरबी की जुबान से सीखोगे, वरना गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे, सारी जिंदगी ये कहते रहोगे कि मियां ये हदीस कुरान के खिलाफ है। अल्लाह खुद कहता है मेरे हबीब इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। ऐ हबीब हमने आपकी तरफ कुरान इसीलिए नाजिल किया ताकि आप अपनी जुबान मुबारक से मेरे बंदू को समझाएं कि हमने उनके लिए क्या नाजिल किया। हमने कुरान को आसान तो जरूर किया, वलक़द यस्सरनाहु बिलिसानिक, लेकिन तेरी जुबान पर आसान किया। दुनिया भटकती रहेगी, लुगतें इसके मानी हल नहीं करेंगी, तेरी जुबान पर हमने कुरान को हलाल, कुरान को आसान बनाया। आप कुरान को पढ़ के देखिए, मछली नहीं खा सकते, कुरान से पूछिए, कुरान कहता है मछली हराम है। दरिया खान वालों ने आज मेरी पहली तवाज़ो मछली से की। कुरान कहता है मछली हराम है, क्यों हराम है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, सबसे पहली चीज वो मुर्दार तुम पर हलाल है, वो मुर्दार तुम पर हराम है, जिसको तुम तकबीर पढ़े बगैर उसको ज़िबा न करो, तकबीर जब तक न पढ़ो। ज़िबा नहीं किया और वो मर गई, बकरी हलाल थी लेकिन ज़िबा से पहले मर गई, मछली हलाल थी ज़िबा से पहले मर गई। कुरान कहता है जिस भी हलाल जानवर को तुमने ज़िबा नहीं किया वो हराम है। मुझे बतलाओ मछली को आप ज़िबा करते हो कि नहीं? कुरान के मुताबिक मछली हराम हुई। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं दो मुर्दार अल्लाह ने तुम पर हलाल किए, एक मछली अल्लाह ने तुम पर मुर्दार भी कहा फिर हलाल कहा, एक टिड्डी जो फसलों को तबाह करती है, अल्लाह ने दोनों चीजें तुम पर हलाल की। ये बगैर तकबीर के तुम इसे खा सकते हो। कुरान को हम समझ नहीं सकते जब तक नबी करीम की 23 साल दौरे नबूवत की जिंदगी को कुरान के साथ नहीं जोड़ेंगे, कुरान का कोई हुक्म भी समझ में नहीं आ सकता। अल्लाह कुरान पाक में कहता है वला तजमाउ बैना नुक्तैन, एक बंदे के निकाह में दो बहनें जमा नहीं हो सकती। एक शख्स एक औरत से शादी करता है, उसके होते हुए अपनी साली से शादी नहीं कर सकता। कुरान कहता है ये दो रिश्ते तुम पर हराम हैं। अल्लाह के हबीब ने कहा नहीं नहीं, सिर्फ ये दो नहीं, जिस औरत को तुमने निकाह में रखा हुआ है उसकी भतीजी भी तुम जमा नहीं कर सकते और उसकी भांजी भी तुम जमा नहीं कर सकते। कुरान ने दो रिश्ते तुम पर हराम किए, दो बहनें जमा नहीं कर सकते। अल्लाह के हबीब ने कहा नहीं, चार रिश्ते तुम पर हराम हैं, औरत की भांजी भी
عورت کی بھتیجی بھی ایک شخص اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ قرآن کو سمجھا جائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آدمی نبی کی حدیث کو چھوڑ کر ڈاکٹر پرویز تو بن سکتا ہے، جاوید احمد غامدی تو بن سکتا ہے، مرزا علی محمد تو بن سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ حدیث کو ساتھ نہ ملائے۔ اسی طرح جو بندہ الگ الگ مجلسوں میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اس وقت تک عورت حلال نہیں ہوتی حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، جب تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے، جس کو لوگوں نے آرٹیفیشل حلالے کا نام دیا اور فوری طور پر حلالہ کرا کے کسی سے نکاح کر کے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کمرے میں بند کر کے ان کو علیحدہ کر دو، پھر وہ باہر نکلے طلاق دے کے چلا جائے، پھر عورت عدت گزارے۔ اس قدر یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا گیا، دونوں ملعون ہیں، دونوں ملعون۔ اللہ کے حبیب نے لعنت کی، پھر آپ نے مسئلہ سمجھایا۔ قرآن کہتا ہے صرف حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، صرف دوسرا نکاح کرنا پہلے نکاح کے حلال کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا نہیں، صرف نکاح کافی نہیں، صحبت بھی شرط۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت مقدمہ لے کر کے مقدمہ پیش کیا، یا رسول اللہ میں دوسرا نکاح تو کر بیٹھی ہوں، لیکن اس آدمی کے پاس مردانہ صلاحیت نہیں، میں واپس پہلے والے سے جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی، پہلے سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ دوسرا تجھ سے ہم بستر نہ ہو، وہ تیرا ذائقہ اور تو اس کا ذائقہ نہ چکے، تب تک تو پہلے کام پر حرام نہیں۔ قرآن نے کہا صرف نکاح کرنے کافی۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ بھیا قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ رہو، قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ رہو، فاتحہ امام کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ میرے بھائی قرآن نبی پہ اترا ہے، میرے پہ یا آپ پہ نہیں اترا ہے، نبی پہ اترا ہے، اور جس نبی پر قرآن اترا ہے وہ نبی کہتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور یہاں لوگ خود فتویٰ دیتے ہیں۔ فجر کی جماعت ہو رہی، امام قرات کر رہا ہے، بے شک اسپیکر پہ نماز پڑھا رہا ہو، تو یہ لوگ اپنے مقتدیوں سے کہتے ہیں جب تم تھوڑا لیٹ آؤ، فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں شامل نہیں ہوا کرو، پیچھے برآمدے میں یا ادھر ادھر پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کر پہلے 2 سنتے پڑھ لیا، اس لیے کہ فجر کی نماز کی بات پھر سنتے نہیں ہوتی، اب وہ سنتے پڑھنا۔ اب یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہو رہی کہ قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اب یہاں 2 مخالفتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، امام اپنی تلاوت کر رہا ہے، یہ سن تمہیں اپنی تلاوت کر رہا ہے، اور حدیث کی بھی مخالفت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے فرض نماز، اس وقت فرضوں کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ سنتے پڑھے بھی نہیں ہوتے، نفل پڑھے نہیں ہوتے، ہوگی تو صرف فرض نماز ہوگی، فرضوں کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ڈبل مخالفت کی جائے۔ مدرسے میں جب بچوں کو حافظ بچوں کو پڑھا رہے ہوتا ہے استاد، اتنا بڑا ڈنڈا رکھا ہوا ہوتا ہے، ادھر بھی مارتا ہے ادھر بھی مارتا ہے، اور ایک بچہ استاد کو اپنا قرآن سبقی یا منزل سنا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک بچہ استاد کو قرآن سنا رہا ہے تو باقی بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہ کر سننا چاہیے۔ لیکن استاد ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوتا، انہوں کے پڑھو اپنا پڑھو، تم جو ادھر سن اپنا پڑھو اپنا پڑھو۔ وہاں اس وقت قرآن کی مخالفت نہیں، اس وقت بھی تو قرآن کی مخالفت۔ پھر اگر امام قرات کرتے کرتے غلطی کرتے
ایک آیت چھوڑ سے مثلا اس نے کہا الرحمن الرحیم، پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین بیچ میں چھوڑ دیا۔ اب پیچھے جو مقتدی سمجھ رہا ہے کہ امام قرات غلط کر رہا ہے، بھول رہا ہے، آیت چھوڑ رہا ہے، اسے لقمہ دینا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اب لقمہ کیوں دے گا تو جواب دیں گے کہ لقمہ اس لیے دے گا کہ قرآن صحیح پڑھنا واجب ہے، غلط قرآن پڑھنا حرام ہے، اس کا قرآن صحیح کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز واجب ہو، اگر کوئی چیز واجب ہو تو امام کے پیچھے وہ کی جا سکتی، جب لقمہ واجب ہے وہ دیا جا سکتا ہے، تو سورہ فاتحہ اس سے زیادہ واجب ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے بھائی، ایک بات اہل حدیثوں کے لیے بھی میں کہوں گا، سچی بات ہے، اخلاقی اعتبار سے ہم بہت پیچھے، بہت پیچھے، اتنا پیچھے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ ہم سے مل کے جاتا ہے، توبہ توبہ کرتا ہے کہ خدا دوبارہ نہ ملوائے، دوبارہ نہ ملوائے۔ اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ایسا تھا جو ایک دفعہ مل کے جاتا ساری زندگی خواہش کرتا کہ کاش مجھے دوبارہ موقع مل جائے، دوبارہ موقع مل جائے۔ وہ اخلاق پیدا کیا، وہ محبت پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، ہماری توحید اچھی ہے، نماز بھی سنت کے مطابق، یہ سارے کام صحابہ کرتے، توحید بھی ان کی اچھی ہے، نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، نبی کی امامت میں پڑھتے تھے اور سنت کے مطابق پڑھتے تھے۔ حضرت عطا بن ابی رباح تابعی، وہ کہتے ہیں میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں بیت اللہ میں 200 صحابہ کرام کو پایا، 200 صحابہ کرام کو۔ وہ جب امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، قولوا آقو، انہوں نے آمین کہا، رفعوا اصواتہم، اور اپنی آواز کو بلند کیا۔ 200 صحابہ نے اپنی آواز کو بلند کر کے آمین۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں مسجد نبوی کے اندر پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، پھر بچوں کی ہوتی تھی، پھر پیچھے آخر میں ہماری صف ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ آج کل عورتوں پر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، کیوں کہ مسجدوں کا ماحول خراب ہے، بازار کا ماحول اچھا ہے، یونیورسٹی کا ماحول اچھا ہے، کالج کا ماحول اچھا ہے، اور خراب ہے تو صرف مسجد کا ماحول، کیونکہ امام بدمعاش ہے، مؤذن بدمعاش ہے، انتظامیہ ساری، نمازی سارے بدمعاش۔ شریف لوگ وہ ہیں جو بازار میں دکان پہ بیٹھے ہوئے چوڑیاں پہنا رہے، ہاتھ ذرا آگے کر، پہلے وہ اس کو دباتا ہے، ہاتھ دبائے گا، پھر بولے گا 12 نمبر لا، پھر وہ 12 نمبر کا ڈبہ پھینکے گا، پھر اس کو چڑھائے گا، پھر اس طرح۔ وہ تو سارے شریف ہیں، اور جو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، عورتوں کا دروازہ بھی الگ ہے، ان کی مسجد بھی الگ ہے، ان کی شرافت پہ شک کیا جا رہا ہے۔ یہ عجیب تماشا۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے رسول اپنے مصلی پر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اس کچی مسجد میں جب آپ غیر مغضوب علیہم الضالین کے بعد آمین کہتے تھے، مردوں کی صفیں چھوڑ کر، بچوں کی صفیں چھوڑ کر، ہماری صف جو آخر میں ہوتی تھی، ہم اللہ کے رسول کی آمین کو آخر میں سنا کرتے بغیر لاؤڈ اسپیکر۔ میرے بھائی، ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ صحابہ یہ سارے کام کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول کے پاس حضرت معاذ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ، ایسا کام، ایسا نسخہ کوئی بتا دو، میں اسے کروں اور اللہ جنت دے دے۔ کیا ان کی نماز جنت کے کوئی ٹھیکیدار ہے؟ نہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کو ناپسند آ جائے، ساری دنیا کی، ساری زندگی کی عبادت غارت ہو جاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کو بھا جائے، ساری دنیا کے زندگی کے گناہ مٹا دیتا ہے۔
بس اس کو راضی کرنے کی کوشش کر، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر، اور نبی کریم کا جو طریقہ اسوہ اسے اپنا لو، آپ کے طریقے میں نجات۔ یہ کوئی نہیں دنیا میں سوائے اللہ کی عرش کے سائے، کوئی سایہ نہیں۔ لوگ پریشان دھوپ میں کھڑے، ابھی یہ بھی نہیں کہ اللہ جنت کے دروازے کھولے ہم جنت پہ جائیں، نہیں، ابھی اس لیے پریشان کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں دے رہا، اللہ حساب ہی نہیں دے رہا، اور دنیا انتظار میں کھڑی ہے کہ اللہ حساب نہیں دیتا۔ اور کسی میں نبی تھا ساری دنیا کانپ رہی ہوگی، مگر کسی کو بولنے کی جرات ہی نہیں۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو مشورہ دیں گے کہ میری بات مانو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ اس امت کا، اس مخلوق کا حساب۔ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اس وقت دنیا آئے گی رسول اللہ کے پاس، عادت ڈالیے اس وقت بھی تو آؤ گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب ساری دنیا میرے پاس آئے گی میں سر سجدے میں ڈالوں گا، اللہ میرے دل و دماغ میں وہ دعائیں جو اب مجھے معلوم نہیں رب العالمین مجھے سکھلائے گا، وہ دعائیں میری زبان پر جاری ہوں گی، سر سجدے میں ہوگا اللہ کے حضور، وہ دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ رب کو منانے کا ایک طریقہ ہے۔ روٹے ہوئے رب کو منانے کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے گھر والوں کے سوتے ہوئے اندھیرے میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کیجئے، سجدے میں گر جائیے، رب العالمین سے کہیے دنیا جانے نہ جانے میری تو راتیں بھی میرے تو دن بھی کھلی کتاب کی طرح تیرے سامنے ہے، دنیا سے تو میرے عیب چھپے ہوئے ہیں، تیرے سامنے تو میرا کوئی بھی عیب چھپا ہوا نہیں، تو میرے سارے راز تو جانتا ہے الہ العالمین، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ رب العالمین کے حضور معافی مانگ کے دیکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اپنی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا اللہ کے ڈر سے گرا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا۔ اللہ کے حبیب سجدے میں سر ڈالیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کے رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا۔ جب اللہ کے رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، جھولی پھیلائیے، آج دامن بھر دیا جائے گا، آج جو مانگنا ہے مانگ ڈالیے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول مانگیں گے، اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ ارے اس وقت بھی تو آپ کے دروازے پر آؤ گے، آپ کا دامن پکڑو گے۔ آج اہل حدیث کی ایک ہی دعوت ہے، اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے آ جاؤ، اللہ کے نبی کو پیشوا بنا لو، اپنا رہنما بنا لو، اپنا پیر و مرشد مان لو، آپ پر ساری بات ختم کر دو کہ جس کا کلمہ پڑا ہے کسی کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے کوئی بات نہیں، بدیع الدین شاہ صاحب راشدی کی بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، شیخ ناصر کی بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، مولانا ابراہیم بھٹی کی بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو بات مانو۔ ہماری کانفرنسوں کا جلسوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات مانو۔ قرآن بھی اسی سے سیکھو، حدیث بھی اسی سے سیکھو، دین بھی اسی سے سیکھو۔ میں آخری بات کر کے ختم کروں گا میرے بھائی، یہ جو حج ہے آپ نے حج کیا ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب حج کا معاملہ بنایا ہے۔ بیت اللہ میں اگر آدمی نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز۔ اگر بیت اللہ میں
آدمی نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ جب 8 ذی الحج کا چاند طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھ لی، اللہ حاجی سے کہتا ہے اب تو بیت اللہ چھوڑ دے اور مینا چلا جا۔ اب بندہ کہے کہ اللہ میں 4-5، اب تو حج بھی کافی مہنگا ہو گیا، سرکاری حج بھی مہنگا ہو گیا، میں 4-5 لاکھ بھر کر ادھر آیا ہوں، 1 لاکھ ثواب ملتا ہے 1 نماز کے بدلے بیت اللہ میں، تو مجھے بیت اللہ سے نکال رہا۔ اللہ کہتا ہے اگر حج کا ثواب چاہتا ہے تو بیت اللہ چھوڑ دے، 8 ذی الحج کو وہ بیت اللہ چھوڑ دیتا ہے، مینا چلا جاتا ہے۔ مینا کی حدیث میں کوئی الگ سے فضیلت نہیں کہ وہاں کتنی نمازوں کا ثواب، بس وہاں کوئی کام بھی نہیں، 5 نمازیں پڑھ لی، فجر بیت اللہ میں پڑھ لی تھی، اب وہاں ظہر پڑھنی، عصر پڑھنی اور مغرب پڑھنی، عشاء پڑھنی ہے، اور آگے 9 ذی الحج کی فجر پڑھنی، یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی، جمع نہیں کرنی، قصر کرنی ہے، لیکن اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی۔ آپ 9 ذی الحج کو فجر مینا میں پڑھنے کے بعد اللہ حاجی سے کہتا ہے اب مینا بھی چھوڑ دو، عرفات چلا۔ عرفات گیا، اللہ کے رسول جب عرفات گئے، ظہر کا وقت ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی، اور ظہر کے ساتھ آپ نے عصر بھی پڑھ لی، حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے اپنے وقت میں فرض، وقت سے نہ پہلے نہ بعد، اپنے وقت میں فرض۔ ابھی عصر کا وقت نہیں آیا، ظہر کا وقت، اور اللہ کے رسول کو کوئی کام بھی نہیں، کہیں جانا بھی نہیں ہے، رہنا بھی وہیں ہے، تو وقت سے پہلے آپ نے عصر پڑھی ظہر کے ساتھ، قصر بھی کی، جمع بھی کی۔ یار لوگ یہاں سے پٹیاں پڑھا کے بھیجتے ہیں، وہاں نماز جمع نہیں کرنا، قصر بھی نہیں کرنا، جمع بھی نہیں کرنا، اس امام کے پیچھے نہیں بھی بیٹھنا، وہ وہاں بھی ہے نماز۔ تمہارے لاکھ روپے لگا کر جانے کا فائدہ کیا فائدہ آیا لاکھ روپے لگا؟ اب عصر کو آپ نے ظہر کے وقت میں پڑھ دی، حالانکہ عصر کو بھی آپ وہی ہیں، میدان نہیں چھوڑا، عرفات میں مغرب ہو گئے، مغرب ہو گئی، سورج ڈوب گئے، بلال اذان کی تیاری کرتے، اللہ کے رسول حکم دیتے اپنے سامان سواریوں پہ باندھو اور عرفات چھوڑو، نکلو یہاں سے۔ بلال کہتے ہیں صلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے، یعنی آگے چل کے پڑھیں گے، چلو سواریاں سامان لا دو۔ لوگوں نے سامان لا دی، مغرب عرفات میں ہو گئی، لیکن آپ نے مغرب نہیں پڑھی، عصر بھی میدان عرفات میں نہیں آئی تھی، آپ نے عصر کو ظہر میں پڑھا، مغرب کا وقت عرفات میں آ گیا، آپ نے مغرب چھوڑ دی، مزدلفہ گئے، آپ نے پہلے اس وقت مغرب کا وقت نکل چکا، عشاء کا وقت، آپ نے پہلے مغرب پڑھی، بیچ میں سنتے نہیں پڑھی، پھر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، مغرب کے ساتھ ملا کر سلام پھیرا، پھر دوبارہ تکبیر کہی، پھر عشاء کی نماز۔ مغرب کو مؤخر کر کے جان بوجھ کر، یہ نہیں کہ کوئی مجبوری تھی، مجبوری کوئی نہیں تھی، جان بوجھ کر مغرب کو مؤخر کیا، عشاء کے وقت میں جا کر عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھا، اور جان بوجھ کر عصر کو مقدم کیا اور ظہر کے وقت میں اس کو پڑھا۔ اللہ رب العالمین اس حج کی پوری عبادت میں آپ کو ایک ہی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اہل حدیثو، اگر وہ بات آج دریا خان والوں کو سمجھ آ جائے تو سارا دین سمجھ آئے۔ یہ اللہ نے خلاف ورزیاں کیوں کروائی اور جان بوجھ کر کروائی؟ بیت اللہ کے ثواب سے محروم کیا، 1 لاکھ کا ثواب 1 نماز کا تھا، اس سے محروم کیا، عصر کا پہلے پڑھا دینا، مغرب کا لیٹ کرا دینا، جان بوجھ کر ایسا کیا، کیوں کیا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دریا خان والوں کہ دین سارے کا سارا نہ بیت اللہ کے سائے میں ہے، نہ مینا میں ہے، نہ عرفات میں ہے، نہ نمازوں کے اوقات
سمجھ میں آ جائے تو دین سارا سمجھ آ جائے کہ نبی مکرم نے جو کیا انہی کی پیروی میں ہمارا دین ہے اور انہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ میرا خیال ہے بات کافی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کیا ہے سوال؟